औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेट मी टेल। मेरे दोस्तों, आज बड़ी ख़ास मौजू पे आपसे बात करने के लिए मैं पहली दफ़ा ये वीडियो बना रहा हूं। इससे पहले मैंने सियासत के मौजू पे कोई वीडियो नहीं बनाई है, मेरी पहली वीडियो है। तो सबसे पहले ख़ान साहब ने जो हमसे वादे किए हैं कंटेनर पे खड़े होकर, और कंटेनर की सियासत जो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर की थी और माशाल्लाह से उसको जैसे आज वो निभा रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक वीडियो देखें ख़ान साहब की, फिर इंशाल्लाह उसके आगे हम बात करेंगे। तो पहले वो वादे जो उन्होंने किए थे कंटेनर पे खड़े होके, और उन वादों के ऊपर वो जिस तरह से इस वक्त इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मैं इसकी मिसाल शायद पूरी दुनिया के अंदर नहीं आपको मिल सकती। जो वज़ीर आज़म ने वादे किए हैं और जिस तरह उनको वफ़ादारी से वो निभा रहे हैं। तो आए पहले ख़ान साहब के ये कुछ बड़े ख़ास जो उनके अपने बयान हैं, उनकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं, ज़रा उनको सुन लें, फिर इंशाल्लाह आगे फर्दन बात करते हैं। पहले आप ख़ान साहब की ये वीडियो देखें। हमारा प्राइम मिनिस्टर भिखारियों की तरह आईएमएफ से पैसे मांगता है, कर्जे ले रहा है। हमने कभी ना अमेरिका ना आईएमएफ किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं ले रहे। ना कभी किसी के सामने जाके भीख मांगेगा, ना कर्जे मांगेगा, ना झुकेगा। और आईएमएफ आए और हमें बताए कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो, कुछ लोग मरे, लेकिन हुक्म करे हमें कभी बिजली बढ़ा दो, कभी गैस बढ़ा दो। जो कर्जा देता है ना, वो फिर आपकी आजादी ले जाता है, आपकी इज्जत में चली जाती है। अगर मुझे कोई कहे कि किसी बाहर वाले मुल्क से जाके पैसा मांगो, मुझे भी शर्म आएगी। और आपके लिए कितना बुरा होगा कि जब एक मुल्क का सरबराह पैसे मांगता है तो सारे मुल्क की इज्जत चली जाती है। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि माशाल्लाह से ख़ान साहब की आपने बातें सुन ली कि जिस तरह से उन्होंने वादे किए और उनको वफा कर रहे हैं, उनको निभा रहे हैं। तो ये कहते थे कि जी हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, और जिस तरह कि आप लोगों को मालूम है माशाल्लाह से ये नहीं गए। और फिर ये कहते थे हम जो है कर्ज़ा नहीं लेंगे, और जिस तरह कि आप पाकिस्तानी को जानते हैं इन्होंने कर्ज़ा नहीं लिया। और फिर उसके बाद ये कहते थे कि हम जिस तरह एक मांगने वाला पूरी दुनिया में मांगता है, हम वैसे नहीं मांगेंगे। जिस तरह कि आप माशाल्लाह से जानते हैं इन्होंने नहीं मांगा। तो ये सारे वादे पूरे कर रहे हैं ख़ान साहब, लेकिन एक वादा जो है वो पूरा नहीं कर पाए। और वो वादा ये है कि पेट्रोल की कीमत इन्होंने बड़ी खुशी से कम की, और लेकिन उसके बावजूद जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। तो फिर ख़ान साहब ने अपना वो जो मौक़िफ़ था उसको वापस लिया और 25 रुपये जो है पेट्रोल के बढ़ा दिए हैं। मैं एज़ ए पाकिस्तानी अपनी पूरी कौम से कुछ सवाल करना चाहता हूं, और मैं काइंडली रिक्वेस्ट भी करूंगा आप लोगों से कि आपने लाजमी तौर पर कमेंट्स करने हैं, और मुझे जहां पर मेरी गलती है आपने ज़रूर मुझे रियलाइज़ करवाना है, क्योंकि हर इंसान बशर है और बशर से गलती हो सकती है। हो सकता है कि मेरी जो मैं बातें कह रहा हूं उसमें मुझसे भी गलती हो सकती है, और आप लोग बेहतर इस्लाह कर सकते हैं। तो पहली बात ये है कि मेरे पाकिस्तानियों, जो शख्स इतने वादे जिसने कंटेनर पे खड़े होकर किए हैं और जिस तरह से माशाल्लाह उनको पूरा किया है, तो एक वादा जो वो पूरा नहीं कर पाए पेट्रोल का। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जो शख्स एक ऐसा माफिया जिसके बारे में वो कहते थे कि मैं इनको फांसी लगा दूंगा और इनको जेलों में फेंक दूंगा, तो आज वो माफिया विन कर गया। एक 25 रुपये ये जो हैं उनसे कम नहीं करवा सके, और करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन ख़ान साहब ने अपने हाथों से ख़ुद साथ मिलकर करवाई है। तो क्या पाकिस्तानियों, ये वज़ीर आज़म साहब जो हमारे ख़ान साहब हैं, क्या ये पूरे पाकिस्तान को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं? ये मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा। तो खुदा के लिए कुछ चीज़ों को सामने रखें
اور جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کو بھی سامنے رکھیں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پریشانی کے عالم میں جس طرح کہ ہمیں پٹرول اویلیبل نہیں تھا، ہم کس طرح سب لوگ پوری قوم پریشان ہوئی، اور ایک پٹرول پمپ جو ہے جہاں سے اویلیبل تھا، پی ایس او کا پٹرول پمپ جو ہے وہاں پر اویلیبل تھا۔ میں پوری قوم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، دیکھیں وہ نہ میرے کزن ہیں، نہ آپ لوگوں کے کزن ہیں، نہ میرے رشتہ دار ہیں، نہ پوری قوم کے رشتہ دار ہیں۔ انہوں نے الحمدللہ جس ریٹ پر پٹرول جو ہے جس طرح گورنمنٹ نے طے کیا تھا ویسے ہی انہوں نے پٹرول دیا، تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ پوری کوشش کریں کہ پی ایس او کے پٹرول سے ہی جا کر پٹرول بھروائیں، کیونکہ یہ جو ہے جنہوں نے یہ جو بھی سارے معاملات کیے ہیں، جو کہ پوری قوم کو تکلیف دی گئی، جب مہنگائی ہوتی ہے تو ہم ان لوگوں سے پرچیز کرتے ہیں مہنگائی کے ٹائم پہ بھی، اور ان سے ہی لیتے ہیں، اور جب انہوں نے سستا کیا گورنمنٹ نے، اور پھر پٹرول پمپ کے جتنے بھی مالکان تھے انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، تو ایک ہی پٹرول پمپ تھا جو پوری قوم کو جو پرووائڈ کر رہا تھا، تو وہ پی ایس او کا پٹرول پمپ تھا۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں بڑی عاجزانہ طریقے سے اپنی پوری قوم سے کہ پی ایس او کے پمپ پہ جائیں، وہاں پر اپنا پٹرول جو ہے فل کروائیں، کسی اور جگہ پہ کائنڈلی نہ جائیں، تاکہ ان کو بھی ریلائز ہو کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی پوری قوم کے ساتھ۔ اچھا، آپ باتیں اپنے موضوع کی طرف۔ میرے پاکستانیوں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم صاحب جو ہے یہ پورے ملک کو چلا سکتے ہیں؟ جو شخص ایک پٹرول کی قیمت کو جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کروا سکا، وہ اس پوری قوم کے معاملات کو کس طرح لے کر چلے گا؟ یہ میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ ہو سکتا ہے میں کہیں غلط ہوں، لیکن آپ کائنڈلی ضرور کمنٹس میں جو ہے اپنا اظہار کریں۔ اور خان صاحب، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح ابھی ویڈیوز کے اندر آپ نے وعدے کیے تھے، اور ان کو جیسے آپ ماشاءاللہ سے ان وعدوں کے مطابق آپ وفاداری نبھا رہے ہیں، اور آئی ایم ایف والے آ کے ہی آپ کو بیٹھ کر کہتے ہیں کہ قیمتیں بڑھائی جائیں، اور آج وہی الفاظ جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر آپ کہتے تھے، اور آج وہی الفاظ جو آپ کے اوپر جو ہے آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دکھا رہی ہے۔ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی مل گیا ہے دیانتداری کا، اور الحمدللہ وہ سرٹیفکیٹ کسی عام شخص نے نہیں، وہ ہمارے بزرگ مولانا طارق جمیل صاحب نے دیا ہے۔ ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، اور ہم تبلیغی جماعت سے ریلیٹڈ لوگ ہی ہیں، تو اس میں کوئی ایسی شک نہیں کہ انہوں نے آپ کو سرٹیفکیٹ تو دے دیا ہے، تو کائنڈلی ان کا جو سرٹیفکیٹ آپ کو ملا ہے کم سے کم آپ اس کی ہی لاج رکھیں۔ چلیں اس قوم کو چھوڑ دیں، پاکستانی قوم کو چھوڑ دیں، لیکن آپ وہ جو سرٹیفکیٹ آپ کو دیا گیا ہے خدا را اس سرٹیفکیٹ کی لاج رکھیں، اور ان کو تو جھوٹا ہونے سے بچا لیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت آپ کی کابینہ میں ہو رہا ہے، اور آپ کے ساتھ ہی چور بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے، اور یہ کب تک یہ تماشا چلے گا؟ یہ بھی کائنڈلی آ کر قوم کو خطاب کریں اور بتائیں کہ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے چور ہیں میں ان کے اوپر قابو نہیں پا رہا، تو اور ایک اچھی سٹیٹمنٹ دیں۔ اللہ نے آپ کو بولنے کا طریقہ دیا ہے، تو آپ اس قوم کو اللہ حافظ کہیں اور جان چھوڑیں خدا کے لیے۔ اگر آپ نہیں چلا سکتے، اگر آپ چلا سکتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں میری 22 سال کی محنت ہے، اور آپ کی یہ 22 سال کی محنت کا جو محور نظر آ رہا ہے الحمدللہ، وہ جو سامنے آپ نے لا کر دیا ہے ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب جو ہیں، وہ ماشاءاللہ سے جس طرح کام کر رہے ہیں، آپ کی 22 سال کی محنت جو ہے وہ اس کا جو صلہ ہے اس شکل میں نظر آ رہا ہے، تو آپ کو اس بارے میں سلوٹ کرتا ہوں۔ تو خدا کے لیے پوری قوم پہ رحم کریں۔ اگر آپ سے یہ ملک نہیں چل پا رہا، ایک اچھی سٹیٹمنٹ دیں، جو کہ اللہ نے آپ کو بہت اچھا ٹیلنٹ دیا ہے بات کرنے کا، آپ اس کے مطابق ایک سٹیٹمنٹ دیں کہ میں یہ ملک نہیں چلا پایا، میں لہٰذا معافی چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو قوم معاف کر دے گی۔ لیکن آپ کے یہ 5 سال پورے اگر ہو گئے، اور جو کہ نظر نہیں آ رہے، اگر ہو بھی گئے، اور جن لوگوں کی خواہشات کے مطابق، چند گنتی کے وہ لوگ ہیں جن کی خواہشات کے مطابق آپ تشریف لائے ہیں پوری قوم کے اوپر، اور 22 سال کی جو آپ محنت گناتے رہے ہیں، اس محنت کا صلہ پوری قوم نے 2 سال کے اندر لے لیا ہے،
تو خدارا آپ ہم پر رحم کریں، اور میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، یہ میں آپ کی زبان بول رہا ہوں، میں یہ آپ کی تکلیف ہی لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ نامناسب ہے۔ کوئی مافیا یہ پکڑ نہیں سکے، کسی مافیا کو یہ ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ یہ نواز شریف کو چور کہتے تھے، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے ان کو جہاز کے اوپر بٹھایا اور پاکستان سے باہر بھیجا۔ ان سے سوال کریں، میرے پاکستانیوں، ان سے سوال کریں، جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں وہ ان سے سوال کریں کہ وہ کیسے باہر چلے گئے۔ یہ سٹیٹمنٹ دینا انتہائی نامناسب ہے کہ یہ کہہ دینا جی ڈاکٹرز کی رپورٹ جی وہ اس طرح کی تھی، فلاں نے رپورٹ دی وہ اس طرح سے تھی۔ تو یہ وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے یہ کس لیے ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ آپ بتاتے جائیں۔ تو میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور جہاں پہ میری غلطی ہے آپ کائنڈلی کمنٹس کے اندر جو ہے گالی گلوچ سے پرہیز کیجیے گا، کوئی گالی گلوچ نہ دیجیے گا، ایک دلیل کے ساتھ بات کریں۔ تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران جو یعنی اس ملک کی بہتری کر سکے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان سے ہی کام لینا ہے تو اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔